بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے تاریخ کا چیپٹر نمبر 3 ہے، جس کا نام ہے مغلیہ سلطنت کے معاشی اور ثقافتی حالات کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ مغلیہ بادشاہوں کی مذہبی پالیسی۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو مغلیہ دور حکومت میں مذہبی رواداری اور برداشت کا بہت خیال رکھا گیا۔ مغل بادشاہوں کے حسن سلوک، برداشت و صلح جوئی پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی بہت متاثر ہوئے۔ مغل بادشاہوں نے عوام میں مذہبی تعصب اور مخالفت کو ختم کیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے۔ مغلیہ دور میں فارسی کے ساتھ ساتھ ہندی زبان کو بھی بہت اہمیت دی گئی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی جان، مال اور عزت کا مکمل تحفظ رکھا گیا۔ مغلیہ فوج میں غیر مسلم فوج بھی شامل کیے جاتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کی وفادار بن گئی رہے۔ آگے دوسرا ہمارے پاس ہے موجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ برصغیر میں اولین اسلامی تاریخ کے بانی حضرت موجد علی ثانی 1564 کو مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ حضرت موجد علی ثانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانہ کے جید علماء کرام اور اساتذہ سے علوم اسلامیہ اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت موجد علی ثانی نے اپنے آبائی شہر سرہند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنے فیض اور برکات سے بہرور کیا۔ سرہند میں چند سال قیام کے بعد آپ حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ دہلی میں ان کا قیام ان کے ہم مکتب یعنی کہ ان کے جو ساتھ پڑھتے تھے شیخ حسن کے ساتھ ہوا۔ وہ خواجہ باقی اللہ کے بڑے مرتد تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی تعریف کی اور ایسے انداز سے کی کہ حضرت موجد علی ثانی ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خواجہ صاحب نے انہیں چند روز اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت موجد علی ثانی کو خواجہ باقی اللہ کے طور و تواور اور ذکر و شغل دیکھ کر ان کے ساتھ عقیدت پیدا ہو گئی۔ موصوف کی درخواست پر حضرت خواجہ باقی اللہ نے انہیں اپنا مرید کر لیا۔ 2-3 ہفتے اپنے پاس رہنے کے بعد خواجہ صاحب نے ان کو سرہند واپس جانے کا حکم دیا۔ سرہند واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے اصلاحی اور تجدیدی کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے شہنشاہ اکبر کے بااثر درباریوں اور صحیح العقیدہ امراء سے تعلقات بڑھائے اور نفاذ شریعت کی طرف ان کی توجہ دلائی۔ دوسری جانب آپ نے اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی جو ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ حضرت موجد علی ثانی نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کسی امیر یا مرید کے نام خط تحریر فرماتے تو آپ کے مرید اس کی سینکڑوں نقلیں تیار کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے۔ یہ خطوط اس طرح سے ان کی خانقاہ کے ترجمان تھے۔ ان کے ذریعے سے آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل جاتا۔ حضرت موجد علی ثانی کا اثر اکبر کے آخری دور میں ظاہر ہونے لگا۔ اکبر کے بے دین مصاحب کی ایک ایک کر کے وفات پا گئے اور ان کی جگہ وہ امراء آگے بڑھے جو حضرت موجد علی ثانی کی تعلیم سے واقف تھے۔ انہی امراء کی کوششوں سے شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، ورنہ خسرو کی جانشینی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جہانگیر کے عہد میں اسلامی تعلیمات کی ترویج ہوئی۔ وہ حضرت موجد علی ثانی کی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کا اثر تھا۔ جہانگیر اپنے ابتدائی دور میں راسخ العقیدہ امراء کے زیر اثر تھا۔ نواب مرتضیٰ خان فرید بخاری کی وفات کے بعد ان کا زور کم ہو گیا اور ان کی جگہ ایرانی امراء برسر اقتدار آئے۔ وہ حضرت موجد علی ثانی کی تحریک کے سخت خلاف تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت موجد علی ثانی کے خلاف جہانگیر کو بھڑکایا۔ جہانگیر نے حضرت موجد علی ثانی کو قید کروایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ گوالیار کے قلعے میں نظر بندی کی حالت میں گزارا اور وہاں بھی ان کی توجہ سے بہت سے اخلاقی مجرموں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کئی مسلم قیدی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت موجد علی ثانی کی نظر بندی کے دور میں جہانگیر کو ان کی نیک نیتی کا علم ہوا تو اس نے ان کو باعزت رہا کروا کر اپنا مشیر بنا لیا۔ جہانگیر کے ساتھ 3 سال گزارنے کے بعد 1624 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزندوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک جو یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔